الحمد لله وكفى وعباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبروا فكبروا وإذا قرأ فانصتوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. سنن نسائی رقم حدیث 922. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. عزیز سامعین، آج آپ کے سامنے دو باتیں عرض کریں گے انشاءاللہ. پہلی بات قرآن پاک عظیم الشان کا سننا، اور دوسرا مسئلہ کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے یا نہیں چاہیے. معزز سامعین حضرات، آپ شروع سے لے کر آخر تک سماعت فرمائے. پہلی بات، اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک ہے، جب قرآن پاک عظیم الشان کی تلاوت کی جاتی ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، آپ سنو، وَأَنصِتُوا، آپ سنیں، تاکہ اللہ جل شانہ پر رحم فرمائے، کرم فرمائے. سب سے پہلی بات، قرآن پاک عظیم الشان کو سننا ضروری ہے، واجب ہے. سورہ اعراف میں اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک ہے، آیت نمبر 204 میں ہمارے لیے قرآن پاک عظیم الشان کو سننا لازم ہے، ضروری ہے. آپ کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، آپ ان کو سنا کر لیں. ابھی امام مقتدی امام کے پیچھے کھڑا ہے، وہ بھی قرآن پاک عظیم الشان کو پڑھتا ہے، اور مقتدی کو چاہیے کہ وہ سنے، کیونکہ پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، امام اس لیے بنایا گیا لیتم بہ، تاکہ آپ امام کے ذریعے سے، وہ امامت کے لیے ہیں، امام امامت کے لیے ہیں، تاکہ وہ نماز کو پورا کر لیں. امام اس لیے ہے تاکہ مقتدی پیروی کر لے. لیتم بھی، اس کے ذریعے سے آپ نماز پورا کر لے، یعنی امام کا پیروی کرنا آپ پر لازم ہے، ضروری ہے. تو اس لیے امام مقرر کیا گیا ہے. امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، جب امام تکبیر کر لے فکبروا، آپ بھی تکبیر کر لے. وَإِذَا قُرِئَ فَانصِتُوا، اور جب امام تلاوت کرتے ہیں، قرآن پاک عظیم الشان کی تلاوت مبارکہ کر لیتا ہے، تو پھر آپ اس کو سنیں. امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں، آپ ربنا لک الحمد کہیں. نسائی میں بھی ہے، ابو داود میں بھی یہ حدیث ہے. یہ حدیث مبارکہ، اس سے ہمارا استدلال یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، امام کے پیچھے قرآن پاک عظیم الشان کو سننا آپ پر لازم ہے.
جب آپ وہ قرت کریں گے آپ بھی قرت نہیں کریں گے، کیونکہ قرآن پاک عظیم الشان میں اللہ پاک نے امر فرمایا ہے جب تلاوت کی جاتی ہیں فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، خاموشی کے ساتھ آپ ان کو سنیں، خاموشی کے ساتھ سنیں، بولنا نہیں ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے جو حدیث مبارکہ سے استدلال کر لیتے ہیں، حدیث مبارکہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یعنی سورہ فاتحہ کے علاوہ آپ کی نماز جائز نہیں ہے۔ امام صاحب نے یہ جواب دیا کہ آپ جو استدلال کرتے ہیں آپ حدیث مبارکہ سے کرتے ہیں، اور ہم جو استدلال کرتے ہیں وہ آیت مبارکہ سے کر لیتے ہیں۔ یہ تو عقلی اعتبار سے بھی بات یہ ہے کہ پہلے درجہ کس کا ہوتا ہے، والد کا ہوتا ہے یا بیٹے کا ہوتا ہے؟ اور ہم پہلے کلمے بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلے ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک عظیم الشان یہ اللہ جل جلالہ کا کلام ہے، اور احادیث مبارکہ یہ امام الانبیاء علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ حدیث مبارکہ بھی اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہیں، لیکن الفاظ امام الانبیاء علیہ السلام مبارکہ کے ہیں، اور قرآن پاک عظیم الشان یہ کلام اللہ جل جلالہ کا ہے، اس میں کوئی شامل مخلوق شامل نہیں ہے، سیدھا اللہ پاک کی طرف، اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہیں۔ باہر کے استدلال جو کر لیتے ہیں قرآن پاک عظیم الشان سے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے آپ سنو، خاموشی کے ساتھ آپ سنیں۔ اور امام، یہ تو قرآن پاک حدیث مبارکہ کی بات ہوئی، ابھی ہم اپنی طرف آ جائیں عقلی اعتبار سے بھی۔ کوئی کسی کے پاس جاتا ہے جرگہ لے کے جاتا ہے تو ایک بندہ بات کرتے ہیں، سارے بات نہیں کرتے، ایک بندہ بولتا ہے، ایک بندہ وہ صرف باتیں کر لیتے ہیں، باقی خاموش ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے بھی اللہ جل جلالہ کے سامنے ہم جرگے میں کھڑے ہیں، اور ہمارا امام ہمیں جو ہے نا ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہمارے لیے قرآن پاک عظیم الشان کی تلاوت کرتے ہیں، امام کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے بھی سیدھے راستہ دکھا، اور میرے جو پیچھے مقتدی کھڑے ہیں اور وہ بھی ان کو بھی دکھا، اور پھر کہتے ہیں وَلَا الضَّالِّينَ، آمین، پیچھے لوگ بھی آمین کہتے ہیں۔ مستحب یہ ہے کہ امام بھی اور پیچھے لوگ بھی آمین کہیں۔ کیوں؟ یا اللہ امام نے جو دعا کر لی ان کو قبول فرما، ان کو قبول فرما۔ تو عقلی اعتبار سے بھی امام کی اقتداء ضروری ہے، اور نقلی اعتبار سے بھی امام کی اقتداء ضروری ہے۔ ابھی سامعین حضرات، ہم دوسری طرف آتے ہیں، ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کون سی شخصیت ہے؟ ہم اس کی اتباع کیوں کرتے ہیں؟ پہلی بات، ہم قرآن پاک عظیم الشان کی طرف آ جائیں۔ اللہ جل جلالہ کا فرمان مبارک ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولو الامر منکم، تم اللہ جل جلالہ کی بات بھی مانو اور امام الانبیاء علیہ السلام کی اتباع بھی کر لے، واولو الامر منکم، تم میں سے جو لوگ سمجھدار ہیں، سمجھنے والے ہیں،
جاننے والے ہیں، تمہارے مقتدا ہیں، تمہارے پیشوا ہیں، ان کی بھی آپ کیا کر لیں؟ اقتدا کر لیں۔ ابھی یہ بات پہلے اپنی بات ہم کر لیتے ہیں۔ ہمارا کوئی پرائم منسٹر ہوتا ہے، ہم اقتدا کرتے نہیں کرتے، ہر ایک بندہ کر لیتا ہے۔ آج ہمارے ہاں چھٹی، ہمارے پاکستان میں چھٹی اتوار کے دن ہوتی ہے، اتوار کے دن، اور ہم سارے لوگ اتوار کے دن کر لیتے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ اتوار کے دن کے بجائے کوئی اور دوسرے دن چھٹی کر لیں۔ کیوں؟ ہمارے بڑوں نے حکم دیا، ہمیں کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح اولو الامر، یہاں یہ ہم نے اولو الامر یہ بنایا، ہم اقتدا کر لیتے ہیں، تو ہم ابھی اپنی دوسری طرف آ جائیں۔ ہمارا اولو الامر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں۔ کیوں ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تابعین میں سے ہیں۔ ہمارے پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، خیر قرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا ہے، ثم الذین یلونہم جو میرے بعد ہیں، ثم الذین یلونہم جو اس کے بعد ہیں۔ بہترین زمانہ امام الانبیاء علیہ السلام کا تھا، اس کے بعد صحابہ، تابعین، اور اس کے بعد تبع تابعین، یہاں تک بات چلتی رہی۔ بہترین زمانہ تھا۔ دوسری طرف نہیں جاتے ہیں، ہمارا امام صاحب رحمہ اللہ بھی تابعین میں سے ہیں۔ 80 ہجری میں کوفہ میں ولادت ہوئی اور 150 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئی۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے جو شاگردی کی ہے، میں نے فقہ حاصل کی ہے، حضرت عمر، علی، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس رضوان اللہ اجمعین، انہی 4 صحابہ کے تلامذہ شاگردوں سے میں نے فقہ حاصل کی ہے، 4 شاگردوں سے کی ہے۔ اور امام صاحب کی ملاقات، علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام صاحب کی ملاقات ان صحابہ سے ہوئی، سماعت فرمائے، حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ دنیا سے 93 ہجری میں دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے ملاقات بھی ہے، 91 ہجری میں دنیا سے چلے گئے ہیں۔ حضرت ابن ابی اوفا 86 ہجری میں دنیا سے چلے گئے ہیں، اور سب سے آخر میں حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ 110 ہجری میں دنیا سے چلے گئے ہیں۔ آپ کے سامنے 4 صحابہ کی تلا میں 4 صحابہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ سوال آپ لوگوں سے ہیں، سوال سامعین حضرات سے ہیں۔ تابعین کی بات، صحابہ کی بات، صحابہ کا قول کا اعتبار کیا جائے گا یا میری بات مانی جائے گی؟ جن لوگوں نے صحابہ کے ساتھ شرکت کی ہے، ملاقات کی ہے، وہ صحیح لوگ ہیں۔ وہ آسان بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تابعین میں سے ہیں،
ایک صحابی کے ساتھ ملاقات ہوا ہے، ایک صحابی کو دیکھا ہے اور اسی حالت میں دنیا سے چلا بھی گیا، ایمان کی حالت میں، ایمان کی حالت پر مستقیم بھی تھا، اور یہ بندہ تابعین میں سے ہوا۔ اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک بھی ہے، خیر قرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ 3 سال تک چلتا رہا، یعنی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ، تابعین، تبع تابعین تک یہ بات چلتی رہی کہ بہترین زمانہ تھا، اور امام صاحب تو تابعین میں سے ہیں، تو لہٰذا نیک بندہ، تقویدار بندہ جو بات کر لے تو وہ بات ماننا ضروری ہوتا ہے۔ خلاصے کے اعتبار سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ہم امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ہم سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، ہم سماع کریں گے، ہم سماع کریں گے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن پاک عظیم الشان کو دیکھیں، حدیث مبارکہ کو دیکھیں، نہ بانٹیں۔ دعا کر لیں، اللہ جل شانہ ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا کریم اللہ، یا شفیق اللہ، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما، ہم انتہائی گناہ گار ہیں، جرم والے ہیں۔ اے اللہ تو انتہائی غفار ہیں، اے اللہ اپنی غفرت کے صدقے، اپنے کرم کے واسطے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا رب ذوالجلال، یا کریم اللہ، جو سامعین حضرات ہیں ان کے مسائل، پریشانیاں خوشیوں پر تبدیل فرما۔ ہمیں اپنے کابرین کی عزت احترام والی زندگی ہم نصیب فرما، علم عمل والی زندگی نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر